الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ سورہ بقرہ کا سلیبس ہم نے ختم کر لیا ہے، بس ہم تھوڑا سا پیچھے ہیں، یہ ہمیں پچھلے سمیسٹر میں ختم کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال اب ہم سورہ انعام سے شروع کرتے ہیں۔ سورہ انعام یہ مکی صورت ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ صورت اکٹھی نازل ہوئی تھی سوائے چند آیات کے، تقریباً یہ 1.25 پارے کی صورت ہے، اور جب یہ صورت نازل ہوئی تھی تو 70,000 فرشتوں کے سائے میں، واللہ تعالی عالم۔ یہ بہت عظیم صورت ہے، قرآن کی تمام صورتیں بہت عظیم ہیں، تو یہ مکی صورت ہے۔ مکی صورتوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ اپنی توحید، اپنی عظمت، اپنی شان، وعد وعید، جنت جہنم، عقائد پر زیادہ زور ہوتا ہے۔ لوگوں کے اعتراض قریش وغیرہ کے، ان کا جواب ہوتا ہے۔ بنیادی اخلاقیات سے متعلق باتیں مکی صورتوں میں بیان کی جاتی ہیں۔ پرانے قوموں کے اللہ تعالیٰ حالات واقعات بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ عبرت دلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کہ پچھلے لوگ زیادہ طاقتور تھے تم سے، ان کے پاس اقتدار بھی تھا، مال بھی تھا، لیکن دیکھو ان کو ان کی مال و دولت نے، اقتدار نے فائدہ نہیں دیا جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے انہیں تباہ کر دیا۔ تو اگر تم بھی اسی روش پہ چلو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہو سکتا ہے۔ اور پچھلے لوگوں میں جو نیک لوگ تھے، نبی اور نبیوں کے ساتھی، تو طاقتور نہیں تھے، کمزور تھے، لیکن آخر کار انہیں غلبہ ہوا، اللہ کی مدد حاصل ہوئی۔ تو اگر کوئی اللہ کے دین پر چلے تو اسے اللہ کی مدد حاصل ہوگی، اللہ کے وعدے۔ تو یہ مکی صورتوں کا عام انداز ہوتا ہے۔ سورہ انعام، انعام، نعام کی جمع انعام، جانور۔ اس صورت میں جانوروں کا ذکر ہے، بہیمۃ الانعام کا، آگے جا کر کہ کچھ جانوروں کو مشرکین اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے اگرچہ اللہ نے حلال کیا ہوا تھا، اس لیے اس صورت کو سورہ انعام کہتے ہیں۔ اس کی تفصیلات اس صورت کے آخر میں ہمیں ملیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور، اور پیدا کیا اندھیروں کو اور روشنی کو۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں۔ الحمد، الحمد میں الف لام کا کیا معنی ہے؟ آپ میں سے کون بتائے گا؟ سورہ فاتحہ میں بھی ہم نے یہ معنی پڑھا تھا۔ الف لام کو کیا معنی ہے؟ جی، یہ جنس کے لیے ہے، تو اس میں تمام کا معنی ہے۔ جی جی، یہ جنس کے لیے ہے۔ ہر قسم کی تعریف کی جتنی اقسام، جتنی انواع ہو سکتی ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ کون اللہ؟ وہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو۔ اللہ زمین و آسمان کا خالق ہے، وحدہ لا شریک لہ، آسمانوں کا بھی خالق ہے اور زمین کا بھی خالق ہے، اور اس نے پیدا کیا اندھیروں کو اور نور کو۔ جعل کا مطلب بنانا بھی ہوتا ہے، اور جعل کا مطلب پیدا کرنا بھی ہوتا ہے۔ جعل کا مطلب بنانا تب کرتے ہیں جب اس کے دو مفعول ہوں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جعل لکم اللیل لباسا، اللہ نے رات کو لباس بنایا۔ وجعلنا النہار معاشا، ہم نے دن کو معیشت کے لیے بنایا۔ تو یہاں دو مفعول ہیں جعل کے بعد، جب دو مفعول ہوں تو جعل کا مطلب بنانا ہوتا ہے، فلاں چیز کو فلاں بنا دیا، اس کو اس طرح بنا دیا۔ دو مفعول ہوں تو، اگر ایک مفعول ہو تو جعل خلق کے معنی میں ہوتا ہے۔ یہاں ایک مفعول ہے، درمیان میں واو ہے عطف کا، تو یہ عطف کر کے ایک اور مفعول ہے۔ یہ مفعول اصل میں
الظلماتی ہے اور پھر النور کا اس پہ عطف ہے، تو یہاں جعل خلق کے معنی میں ہے۔ اللہ کی تعریفیں ساری کی ساری تعریف اللہ کے لیے۔ اللہ نے دو عظیم صفات بیان فرمائی ہیں، ایک تو اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور نمبر دو اللہ نے اندھیروں اور نور کو پیدا کیا۔ آسمانوں کا ذکر اللہ نے جمع کر کے کیا، اور زمین کا ذکر اللہ نے واحد کر کے کیا۔ اندھیروں کا ذکر اللہ نے جمع کر کے کیا، اور نور کا ذکر واحد کر کے کیا۔ اس کے بعد تھوڑی سی میں وضاحت کروں گا، وقت ختم ہو گیا ہے، ہماری نماز شروع ہونے لگی ہے۔ آپ ذرا اس پہ غور کریں، آسمان جمع کیوں ہیں، زمین واحد کیوں ہے، حالانکہ زمینیں بھی ساتھ ہیں، آسمان بھی ساتھ ہیں، اور اندھیرے یہ جمع کیوں ہے اور نور واحد کیوں ہے؟ تو میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی دو بڑی صفات بیان فرمائی ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ نے اندھیروں اور نور کو پیدا کیا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین میں آسمان کو جمع ذکر کیا ہے اور زمین کو واحد ذکر کیا ہے، حالانکہ آسمان بھی ساتھ ہیں اور زمینیں بھی ساتھ ہیں۔ بہرحال یعنی آسمان جمع کیوں ہے اور زمین واحد کیوں ہے؟ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر یہ ضرور ہو سکتی ہے کہ جو آسمان ہے ان کے درمیان ڈفرینٹ لیئرس ہیں، ان کے درمیان ڈسٹینس ہے، لیکن زمین میں ایسا، زمینوں میں ایسا نہیں ہے۔ زمین میں کیا ہے؟ یعنی ڈسٹینس نہیں ہے اس طرح سے جیسے آسمانوں کے ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک ڈسٹینس ہے، اور پھر دوسرے سے تیسرے کے درمیان۔ ٹھیک ہے جی۔ عامر صاحب۔ جی شیخ محترم، جیسا بہن آواز آ رہی ہے میری؟ جی 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 شیخ محترم، یہ ہے کہ جیسے بہن نے بھی بتایا ہے کہ 7 آسمان ہیں، ان کے درمیان ڈسٹینس ہے، اور ان کے درمیان مخلوقات ہیں، مخلوقات بھی ہیں وہاں پہ، اور زمین کے نیچے کی تہوں میں کوئی مخلوق نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر یہ جو بالعرض ہے یہ اس میں جنس یوز ہو رہا ہے۔ دیکھیں، پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آسمان بھی ساتھ ہیں اور زمینیں بھی ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ طلاق کی آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ طلاق آیت نمبر 12، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن۔ اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے 7 آسمان بنائے اور زمینیں بھی انہی کی مثل۔ کیا مطلب؟ یعنی 7 آسمان اور زمینیں بھی ساتھ ہیں، یہ قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے۔ آسمان ساتھ ہیں اور زمینیں بھی ساتھ ہیں۔ اب قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم میں آسمان جو ہیں وہ جگہ جگہ وہ جمع آتا ہے اور زمین واحد۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ زمینیں بھی زیادہ ہیں، تو اس کی وجہ وہ ہے جو آپ لوگ بیان کر رہے ہیں کہ آسمان اصل میں 7 ہیں، یعنی ہر آسمان دوسرے آسمان سے الگ ہے۔ آسمان تہ بتہ ہے 1 2 3 4 5 6 7۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمانوں کے حوالے سے کہ اللہ نے آسمانوں کو تہ بتہ طباقہ بنایا ہے، تہ بتہ، اور آسمان جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ 7 طَرَائِقَ، 7 راستے ہم نے تمہارے اوپر بنائے۔ تو آسمان اس لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ جمع آتا ہے، کیونکہ ہر آسمان دوسرے آسمان سے الگ ہے، اور ہر آسمان اور 2 آسمانوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آپ سمجھے زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ اچھا، زمینیں بھی زیادہ ہیں، لیکن زمین وہ واحد کیوں استعمال ہوئی ہے؟ شاید اس لیے، اللہ بہتر جانتے ہیں، کہ زمینیں اب ویسے یعنی زمین ایک ہے، ایک ہی زمین میں 7 زمینیں ہیں، یعنی ہر زمین دوسری زمین سے الگ نہیں ہے، یعنی زمین ایک ہی ہے جس کے اندر زندگی ہے، جس کے اندر انسان بستا ہے۔ اس زمین کے 7 حصے کر لیجئے، 7 بر اعظم کانٹیننٹ جو ہیں، 7 خشک جگہ ہیں پانیوں کے اندر، یا 7 زمینوں سے مراد زمین کے 7 تہیں ہیں، ایک ہی زمین ہے، اس کے 7 حصے ہیں، 7 لیئرز ہیں، آپ سمجھ لیجئے، تو وہ ایز اے ہول ایک ہی ہے۔ تو اس لیے آسمانوں کو جمع ذکر کیا گیا ہے، زمین کو واحد ذکر کیا گیا ہے۔
اگرچہ زمین بھی 7 ہیں، 7 حصے ہیں زمین کے، اصل میں ایک ہی ہے. یا پھر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ تو قرآن کریم کے نص سے پتہ لگتا ہے کہ زمینیں بھی 7 ہیں، زمینیں بھی زیادہ ہیں. وہ کہتے ہیں اصل میں زمین کی حیثیت آسمان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. یعنی آپ زمین اور آسمان کی مثال لینا چاہیں تو جیسے ایک بہت بڑا صحرا ہو اور صحرا کے اندر ایک پتھر ہو چھوٹا سا. زمین کی حیثیت تو اس سے بھی کم تر ہے. یعنی اگر آپ تھوڑا سا دور چلے جائیں فضا میں، اور تو وہ زمین آہستہ آہستہ چھوٹی ہوتے وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ زمین جو ہے وہ ایک نقطے کے برابر بھی نظر نہیں آتی. اور ابھی کائنات کتنی وسیع ہے، اور یہ ساری کی ساری کائنات پہلے آسمان کے نیچے ہے. تو یہ ذرا اپنا مائک بند کر دیں. ہاں جی، میں ذکر کر رہا تھا کہ زمین بہت چھوٹی ہے آسمانوں کے مقابلے میں. تو چھوٹے ہونے کی وجہ سے وہ زمینیں اگرچہ زیادہ ہیں لیکن وہ آسمانوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو ان کو ایک کے انداز سے ذکر کیا، یا ان کو جیسے آپ میں سے کسی نے کہا کہ ان کو جنس کے طور پر ان کو واحد ذکر کیا ہے. آسمانوں کے مقابلے میں اگرچہ زمینیں 7 ہیں لیکن وہ آسمانوں کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی لمبائی چوڑائی زیادہ نہیں ہے. باقی 7 زمینوں سے یہ سمجھنا کہ زمینیں 7 ہیں، یعنی 7 الگ الگ سیارے ہیں، پلینٹس ہیں 7، اور ہر زمین کے اندر الگ سے زندگی ہے جس طرح بعض لوگ سمجھتے ہیں، واللہ عالم یہ چیز بہت بعید نظر آتی ہے. زندگی وہ اسی زمین کے اندر ہے، اور اسی زمین کے اندر اللہ نے انسان بھیجے ہیں، اشرف المخلوقات پیدا کی ہے. اسی زمین کے اندر اللہ نے نبی اور رسول پیدا کیے ہیں، مبعوث کیے ہیں. اسی کے اندر اللہ نے اپنا پیغام بھیجا ہے، اپنا میسیج بھیجا ہے. واللہ تعالی عالم. تو زمین و آسمان کی تخلیق یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، اللہ کی بہت بڑی شان ہے. جیسے شاید میں نے آپ کی کلاس میں ذکر کیا تھا کہ خالق کے معبود ہونے کی سب سے بڑی دلیل کیا ہوتی ہے. معبود ہونے کی سب سے بڑی دلیل، یعنی مشرک کہتے ہیں فلاں بھی معبود ہے، فلاں بھی، جی وہ خالق ہو. یعنی اب مشرک کہتے ہیں فلاں بھی معبود ہے، فلاں بھی معبود ہے. اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں وہ کیسے مخلوق ہیں جنہوں نے پیدا تو کچھ بھی نہیں کیا. حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض. جب اللہ تعالیٰ مشرکین کا شرک کا رد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تعجب سے یہ اپنا مائک بند کر دیا کریں. اللہ تعالیٰ تعجب سے ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض. کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے جو تمہیں رزق دے سکے آسمان و زمین سے؟ اللہ فرماتے ہیں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. یہ جن کو معبود بناتے ہیں اللہ کے علاوہ، اللہ کا شریک بناتے ہیں، کیا وہ مخلوق نہیں ہے؟ کیا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خالق ہونے کے لیے تو یعنی معبود ہونے کے لیے خالق ہونا ضروری ہے. اللہ تو زمین و آسمان کے خالق ہیں. تو اگر کسی کو کوئی معبود قرار دے تو پہلے یہ تو ثابت کرے اس نے کیا پیدا کیا ہے. ایک اور آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں افمن یخلق کمن لا یخلق. کیا جو پیدا کرتا ہے وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو پیدا نہ کرے؟ کتنی عجیب بات ہے، کتنی بے وقوفی ہے، مت ماری ہوئی ہے ان لوگوں کی کہ اللہ کے بالمقابل جو الخلاق العلیم ہے، وہو الخلاق العلیم، جاننے والا ہے اور بہت بڑا پیدا کرنے والا ہے، خلاق ہے. اللہ کے بالمقابل کسے لے آتے ہیں؟ جو اللہ کی مخلوق ہیں. ایک مخلوق اور معبود، یہ تو ناممکن ہے نا.
یعنی وہ مخلوق کیا چیز ہے؟ مخلوق وہ جو جس کو کسی نے پیدا کیا، جو اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آیا، جو پہلے عدم میں تھا، پہلے نہیں تھا، اب وہ ہے۔ جو نہیں تھا اب وہ ہے، اس کا مطلب ہے اسے فنا بھی ہے۔ جو نہیں تھا، عدم تھا، اب وہ ہے، پھر فنا ہے۔ یہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنی عجیب بات ہے۔ جو مخلوق ہے، جو خالق نہیں ہے، جو مخلوق ہے، وہ کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، کتنی عرش سے بڑی کوئی مخلوق ہو سکتی ہے؟ عرش سے عظیم، عرش سے زیادہ شاندار، رب العرش الکریم، اللہ رب ہے عرش کریم کا، یاقوتوں کا بنا ہوا، اور کتنا وہ بڑا ہے اور کتنی وہ شاندار، کتنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اپنے عظمت بیان کرتے ہوئے اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ عرش عظیم کا رب ہے۔ مخلوق کتنا بڑے کیوں نہ ہو، مخلوق ہے، وہ خود پیدا نہیں ہوئی، وہ عدم سے وجود میں آئی ہے۔ جو عدم سے وجود میں آئی ہے اس کو زوال ہے۔ پھر جو مخلوق ہے وہ کمزور ہوتی ہے، پھر طاقت آتی ہے، جس نے پیدا کیا ہے وہ اسے طاقت بھی دیتا ہے۔ پھر اللہ کے علاوہ مخلوق بنایا جاتا ہے، نیک ہستیوں کو، نبیوں کو، ولیوں کو، جنوں کو، فرشتوں کو۔ تو اللہ معاف کرے، یہ مخلوق ہیں، یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ معبود نہیں ہو سکتے، یہ اپنی مرضی سے تو پیدا ہی نہیں ہوئے۔ پھر انسانوں کو اور نبیوں ولیوں کو معبود بنایا جاتا ہے، وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے کہ جو باقاعدہ رحم مادر میں رہا ہو کتنی دیر، جو صلب پدر سے رحم مادر میں آیا ہو، پھر وہ پیدا ہوا ہو، 2 دفعہ پیشاب کے رستے سے نکلا ہو، جو کھانا کھاتا ہو، جو کھانے کا محتاج ہو، پھر صرف کھانے کا محتاج نہ ہو بلکہ وہ کھانا کھانے کے بعد پھر اس کو نکالنا بھی ہو، اس کو واش روم کی بھی ضرورت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے معبود کی جو بڑی صفات بیان کی ہیں ان میں 2 بڑی صفات بیان کی۔ پہلی صفت کہ وہ خالق ہو، اور دوسری صفت دوسری صفت کیا ہے؟ نہیں، وہ عالم الغیب، وہ خالق ہونے کو لازم ہے۔ دوسری صفت کیا بیان کی ہے کہ وہ جس کو چاہے انعام دے سکے، جس کو چاہے سزا دے سکے، نفع نقصان کا مالک ہو۔ یہ 2 صفات اگر آپ غور کریں کبھی اور ان کو پلے باندھ لیں تو یہ توحید شرک کے مسئلے میں آپ شکوک و شبہات سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم سے آپ کو جہاں بھی بتوں کا رد ملے گا وہاں یہ 2 صفات ملیں گی آپ کو۔ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ رعد آیت نمبر 16، قل من رب السماوات والارض، کہہ دیجئے کون ہے رب آسمانوں کا زمین کا؟ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ۔ جب وہ رب ہے، خالق وہ ہے، تو پھر معبود بھی وہی ہے۔ قل فتخذتم من دونہ اولیاء، کہہ دیجئے کیا تم نے پکڑ لیے اللہ کے علاوہ ایسے معبود، لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو کسی کو نفع نقصان دینا تو درکنار اپنے نفس کے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہے۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھا کون ہے؟ جو اتنی بڑی بڑی نشانیاں کہ معبود خالق ہوتا ہے اور معبود نفع نقصان کا مالک ہوتا ہے، اور جو مخلوق ہے نہ وہ خالق ہے نہ وہ نفع نقصان کا مالک ہے، جس کو پھر بھی سمجھ نہ آئے تو وہ اندھا ہے، جس کو سمجھ آ جائے وہ دیکھنے والا ہے۔ ام هل تستوی الظلمات والنور، یعنی کافر جو ہے وہ اندھا ہے، مسلمان دیکھنے والا ہے، مشرک اندھا ہے، موحد دیکھنے والا ہے۔ کیا اندھیرے اور نور برابر ہو سکتے ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ، کیا انہوں نے اللہ کے ایسے شریک بنا دیے ہیں کہ انہوں نے پیدا کیا ہو اللہ کے پیدا کرنے کی طرح، فتشابہ الخلق علیہم، تو ان پر خلق متشابہ ہو گئی ہو، تخلیق۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے 2 باتیں کی ہیں۔ ایک، اللہ نے کہا کہ کیا یہ نفع نقصان کے مالک ہیں جن کو یہ معبود بناتے ہیں؟ نمبر 2، اللہ نے فرمایا کیا انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے کہ ان کی پیدائش اور اللہ کی پیدائش آپس میں مشابہ ہو گئی ہو؟
کہ جس طرح اللہ بڑی بڑی چیزیں پیدا کرتے ہیں، انہوں نے کوئی بڑی چیز پیدا کی ہو، کوئی زمین و آسمان انہوں نے بھی بنائے ہوں، کوئی پہاڑ، کوئی سمندر، کوئی اس طرح کی چیزیں انہوں نے بھی پیدا کی، کوئی مخلوق انہوں نے بھی پیدا کی ہو، تو اللہ کی تخلیق اور ان کی تخلیق لوگوں پر مشابہ ہو گئی ہو۔ قل اللہ خالق کل شیء، اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے مشرک بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ خالق تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ جب اللہ ہر چیز کا خالق ہے تو پھر وہ واحد بھی ہے، القہار، پھر وہ قہر بھی کرنے والا ہے۔ جو اتنی وضاحت کے باوجود بھی جو نہ مانے، شرک کرتا رہے، تو اس پر قہر بھی وہ کرے گا۔ پھر اللہ صرف خالق نہیں ہے، صرف معبود نہیں ہے، وہ واحد بھی ہے، وہ توحید، وہ ربوبیت میں بھی واحد ہے، وہ ربوبیت میں بھی اس کی توحید ہے، اور جب ربوبیت میں توحید ہے تو جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تو آٹومیٹک الوہیت میں توحید ثابت ہو گئی۔ تو یہ اکثر آپ پڑھیں گے، میں مزید تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو یہ اللہ کی عظیم صفات میں سے زمین و آسمان کی تخلیق۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن کے بارے میں تمہیں شک ہے کہ وہ معبود ہیں، بتاؤ انہوں نے پیدا کیا کیا؟ کیا مکھی کو بھی پیدا کرنے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں؟ کیا مچھر کو پیدا کرنے میں وہ کامیاب ہیں؟ وہ مچھر پیدا نہیں کر سکتے۔ مچھر پیدا کرنا تو درکنار، مکھی پیدا کرنا تو درکنار، مکھی اگر ان کے سامنے پڑی ہوئی وہ کوئی ذرہ لے جائے، یہ سب معبود مل کر اللہ کے علاوہ یہ مکھی سے وہ چیز نہیں چھین سکتے واپس۔ اتنے کمزور ہیں، ان کو اللہ کے برابر کیسے ٹھہرا دیتے ہیں؟ تو اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ زمین و آسمان کا خالق ہے۔ قرآن کریم میں جہاں بھی بڑی بڑی نشانیاں اللہ کی بیان ہوتی ہیں نا، پہلی نشانی زمین و آسمان کا خالق ہونا بیان ہوتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اچھا، یہ فرمایا وجعل الظلمات والنور، اور اس نے پیدا کیا اندھیروں کو اور نور کو۔ تو یہاں جعل پیدا کرنے کے معنی میں ہے، اللہ نے اندھیروں کو اور نور کو پیدا کیا۔ اندھیرے جمع ہے، نور واحد ہے، کیوں؟ سر اگر مطلب یہاں پہ اندھیرے اگر گمراہیوں کی سینس میں ہو تو پھر بھی یعنی گمراہیوں کے راستے کیونکہ زیادہ ہیں، اور ہدایت یعنی کہ جو نور ہے وہ صرف ایک ہی ہے، بالکل یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو اندھیرے جمع ہے اور نور واحد ہے۔ اندھیرے جمع کیوں ہے اور نور واحد کیوں ہے؟ اسی لیے کہ اندھیرے جو ہیں کفر شرک کے اندھیرے وہ زیادہ ہیں، اور نور وہ جو نور کا رستہ ہے، ہدایت کا رستہ ہے، وہ ایک ہوتا ہے۔ جو کفر و شرک کے اندھیرے ہوتے ہیں اور کفر و شرک کے رستے اور پگڈنڈیاں، ایک تو وہ پگڈنڈیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے رستے ہیں، اور وہ زیادہ رستے ہیں، ہر رستے پر شیطان بیٹھا ہے، اور نور کا وہ ایک ہی رستہ ہے بڑا، الصراط المستقیم، جو سیدھا رستہ ہے، وہ ایک ہی رستہ ہے، اور وہ بالکل سیدھا شارٹ کٹ۔ تو نور واحد ہوتا ہے ہمیشہ، اندھیرے جمع ہیں۔ پھر جب ایک دفعہ نور آتا ہے تو گھپ اندھیرے ہوں تو ایک نور وہ سب اندھیروں کو دور کر دیتا ہے۔ نور میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی دیا سلائی جلائیں، گھپ اندھیرا ہوگا تو سارا روشنی ہو جائے گی۔ جب نور آتا ہے تو اندھیروں کو دبنا پڑتا ہے۔ تو اللہ نے پیدا کیا اندھیروں کو اور نور کو۔ اندھیروں سے مراد کفر و شرک کے اندھیرے، اور نور سے مراد ہدایت کا نور۔ ہدایت کا رستہ ایک ہی ہے، اور وہ کتاب و سنت کا رستہ ہے، اور کفر و شرک کے اور گمراہی کے رستے بہت زیادہ ہیں۔ اور پھر جب انسان کتاب و سنت کو چھوڑتا ہے، ایک سیدھے رستے کو چھوڑتا ہے، پھر ایک کو چھوڑ کر وہ ایک پہ پھر بس نہیں کرتا، پھر اسے بہت سارے رستوں کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ میرا رستہ ہے سیدھا، بس اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، رستوں کی پیروی نہ کرو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ رستے تمہیں اللہ کے ایک رستے سے تمہیں الگ کر دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ اللہ تمہیں وصیت کرتے ہیں تاکہ تم ڈر جاؤ۔ اندھیرے، اس سے مراد رات کے اندھیرے بھی ہو سکتے ہیں، نور سے مراد دن کی روشنی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ نے اندھیرے اور نور پیدا کیے ہیں، ان کا خالق بھی اللہ ہی ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد
دن اور رات کا آنا جانا ہے. دن اور رات کے آنے جانے سے اندھیرا اور روشنی ہوتی ہے. اللہ نے جو بڑی بڑی صفات بیان کی ہیں نا اپنی، اللہ کی جو سب سے بڑی نشانی ہے اگر ہم دیکھنا چاہیں، وہ زمین و آسمان کی تخلیق ہے اور رات اور دن کا آنا جانا ہے. قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو اللہ کی بڑی نشانیوں میں ان دو نشانیوں کا ذکر کثرت کے ساتھ ہوتا ہے. کیا دو نشانیاں؟ ایک زمین و آسمان کی تخلیق اور ایک رات اور دن. رات اور دن کی تخلیق جو ہے نا، دن کا خالق بھی اللہ ہے، رات کا خالق بھی اللہ ہے. رات اندھیرا ہوتا ہے، اس کا خالق بھی اللہ ہے. دن میں روشنی ہوتی ہے، اس کا خالق بھی اللہ ہے. رات کے بعد دوبارہ رات نہیں آتی، رات کے بعد دن آتا ہے، دن کے بعد دوبارہ دن نہیں آتا، دن کے بعد رات آتی ہے. اتنی نشانیاں ہیں ان چیزوں کے اندر، اللہ کی اتنی قدرتیں ہیں، اتنی عظمتیں ہیں. ہم ان عظمتوں سے ہم صرف اس لیے صرف نظر نہ کریں کہ یہ چیزیں روٹین میں ہوتی ہیں، روزانہ ہوتی ہیں. ہم زمین و آسمان کے اللہ خالق ہیں. ہم اللہ کی اتنی بڑی قدرت سے اس لیے ہم نہ کہیں گے یہ کوئی اتنی بڑی صفت نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہے اللہ زمین و آسمان کا خالق ہے. ایک چیز ہمارے مشاہدے میں ہونا، ایک چیز روزانہ ہونا، اس سے اس چیز کی عظمت کم نہیں ہو جاتی. مثال کے طور پر سورج ہے، سورج کو اللہ نے پیدا کیا، کتنا بڑا سورج ہے اور کتنا بڑا سسٹم اللہ نے بنایا. چاند، ستارے، کتنا بڑا سسٹم اللہ نے بنایا. تو یہ کتنی بڑی ایکوریسی ہے اس کے اندر. روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے اور روزانہ ایک مخصوص حساب کتاب کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، کبھی لیٹ نہیں ہوتا. اور اس کا ایک وقت ہے، سردیوں میں الگ وقت ہے، گرمیوں میں الگ وقت ہے، روزانہ کا الگ وقت ہے. سورج کبھی وہ اپنے وقت سے لیٹ نہیں ہوتا، وہ ایک روٹین کے مطابق چلا آ رہا ہے. یہی معاملہ چاند کا ہے، یہی معاملہ دیگر اجرام فلکی کا ہے. تو یہ ان کی اہمیت اس لیے نہیں کم ہو جانی چاہیے کہ روزانہ ہمارے مشاہدے میں آتے ہیں. رات اور دن کی اہمیت اس لیے کم نہیں ہو جانی چاہیے کہ یہ چیزیں روزانہ ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں. اللہ جو پیدا کرتے ہیں انسانوں کو، دیگر مخلوقات کو، اللہ کی جو خلقت کے اندر عظیم نشانیاں ہیں، اس لیے کم نہیں ہو جانی چاہیے کہ وہ چیزیں بہت سارے بچے پیدا ہوتے ہیں، بہت ساری مخلوقات پیدا ہوتی ہیں، تو وہ بہت ساری پیدا ہونے سے وہ اس چیز کی اہمیت تو کم نہیں ہو جاتی. یعنی جتنی بڑی قدرت اللہ تعالیٰ کی، سورج کو ہم سمجھتے ہیں سورج کو مشرق سے مغرب سے نکالنا یہ بہت بڑی قدرت ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ سورج کو مغرب سے نکالنا یہ اللہ کی جتنی بڑی قدرت ہے، اتنی بڑی ہی قدرت اللہ تعالیٰ کی سورج کو مشرق سے روزانہ نکالنا بھی ہے، وہ بھی اتنی ہی بڑی قدرت ہے. سورج کو مغرب سے نکالنا ہمیں اس لیے زیادہ بڑی قدرت نظر آتی ہے کہ جی وہ تو پھر ایک دفعہ ہی ہوگا، تو وہ جو روزانہ ہو رہا ہے وہ. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بہت بڑی نظر آتی ہے کہ وہ بغیر باپ کے ہے، ماں سے ہے صرف. سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش بہت بڑی نظر آتی ہے کہ وہ ماں باپ کے بغیر ہے. سیدہ حوا کی پیدائش بہت بڑی نظر آتی ہے کہ وہ عورت کے بغیر ہے، صرف مرد سے ہے، حضرت آدم کی پسلی سے. تو بھئی جتنی بڑی قدرت حضرت آدم کی پیدائش ہے، جتنی بڑی قدرت اماں حوا کی پیدائش ہے، جتنی بڑی قدرت حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہے، اتنی ہی بڑی قدرت باقی انسانوں کی پیدائش بھی ہے، چاہے وہ ماں باپ کے ساتھ ہے. ماں باپ سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس میں بھی اللہ کی اتنی ہی بڑی قدرت ہے کہ جتنی بڑی قدرت باقی تین مثالوں میں ہے. وہ جو روٹین کی چیز ہے وہ اس لیے کم اہم ہو گئی کہ وہ ہمارے مشاہدے میں روزانہ آ رہی ہوتی ہے. بہرحال میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ اللہ کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان میں آسمان و زمین کی تخلیق ہے، اور رات اور دن، یہ جو اندھیرے اور نور کی بات ہے، رات اور دن سے اندھیرا اور نور. قرآن کریم کا مطالعہ کریں، اکثر اللہ تعالیٰ ان دو صفات کو اپنی سب سے بڑی صفات کے تحت اللہ ان دو صفات کو پہلے بیان کرتے ہیں. دیکھیے اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، سورہ آل عمران. زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں، رات اور دن کی بات ہے، اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. جو عقل مند لوگ ہیں ان کے لیے اللہ کی عظمت، اللہ کی شان کے لیے، اللہ کے
توحید کے لیے، اللہ کے رب ہونے کے لیے، ان کے لیے یہ 2 نشانیاں ہی کافی ہیں، زمین و آسمان کی تخلیق اور رات و دن کا آنا جانا۔ انسان غور تو کرے ان میں کبھی، خالی بیٹھ کے، اکیلا بیٹھ کے کبھی انسان غور تو کرے یہ کائنات کتنی بڑی ہے، یہ آسمان کتنے بڑے ہیں، یہ زمین اللہ کی اس میں کیا عجیب عجیب قدرتیں ہیں، یہ رات اور دن کی تخلیق اور رات اور دن کا آنا جانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں بہت ساری صفات ہیں، ان کے اندر پہلی 2 صفات زمین و آسمان کی تخلیق اور رات اور دن کا آنا جانا ہے۔ تو یہ جگہ جگہ آپ کو زمین و آسمان کی تخلیق اور رات اور دن کا آنا جانا، یہ آپ کو اللہ کی بڑی صفات کے تحت ملے گا، اللہ کی بہت بڑی شان ہے۔ رات اور دن کو بعض دفعہ ہم ہلکا سمجھتے ہیں، رات اور دن کی تخلیق ہی اللہ کی اتنی بڑی قدرت ہے۔ یہ اکیلی صرف رات اور دن کی تخلیق نہیں ہے، جیسے میں نے ذکر کیا کہ رات کے بعد دوبارہ رات نہیں آتی، دوبارہ دن آتا ہے، اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیشہ رات ہی کر دیتے، دن نہ آتا، تو کون معبود تھا جو دن کو لے کر آتا؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ اگر ہمیشہ رات ہی رہ جاتی تو اللہ کے علاوہ کون معبود تھا جو دن کی روشنی نکالتا؟ وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار۔ سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے لیے نشانی رات ہے، ہم اس سے دن کو کھینچ کے نکالتے ہیں۔ نسلخ، سلخ عربی زبان میں کہتے ہیں جیسے کسی کھال اتاری جائے۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، دوبارہ پھر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ۔ نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے، نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ رات کے بعد دن نہیں آئے گا، رات کے بعد دن سے پہلے دوبارہ رات نہیں آ سکتی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ دن نہیں کر دیتے، رات نہ ہوتی، تو کون معبود ہوتا جو رات کو لاتا، جس رات میں ہم آرام کر سکتے؟ جو آرام اور جو سکون رات کو مل سکتا ہے وہ دن میں نہیں مل سکتا۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار۔ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اللہ نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے ہیں، لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم سکون بھی حاصل کرو، اللہ کا فضل بھی تلاش کرو، تجارت کر کے، کاروبار کر کے، ولعلکم تشکرون، اور تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے باقی نعمتیں چھوڑیں گے، دن اور رات کی نعمت ہی بہت کافی ہے۔ رات کے بعد رات نہیں آ سکتی، دن آئے گا، دن کے بعد دن نہیں آ سکتی، رات ہی آئے گا، ایک مخصوص لگے بندے وقت کے مطابق آئے گا۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ رات کے اندر دن شامل ہو جاتا ہے، دن کے اندر رات شامل ہو جاتی ہے۔ یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، 12 گھنٹے کا رات اور دن ہے عام اندازے کے مطابق۔ کبھی 12 گھنٹے سے دن بڑھتا جا رہا ہے، وہ 14 گھنٹے کا ہو جاتا ہے، 16 گھنٹے کا ہو جاتا ہے، اور رات کا حصہ دن میں شامل ہو جاتا ہے، اور پھر رات بڑھتی جا رہی 12 گھنٹے سے وہ 16 گھنٹے کی ہو جاتی ہے۔ ہمارے لاہور میں، دوسرے علاقوں میں اور بھی کم و بیش فرق پڑ جاتا ہے۔ ایک لگا بندہ سلسلہ ہے، ہمیشہ سے ایک لگے بندے سلسلے کے مطابق چلا آ رہا، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ ہم نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے والا بنایا ہے، جس نے نصیحت پکڑنی ہے وہ اس کے لیے یہی کافی ہے، جس نے شکر ادا کرنا ہے اس کے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ کی نشانی ہے۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس ذات کی جس نے رات اور دن کو پیدا کیا، اور جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور جس نے اندھیروں اور نور کو پیدا کیا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، یعدلون کا مطلب کیا ہے؟ برابری کرتے ہیں، عدل کہتے ہیں برابری کرنے کو۔ برابری کرنا تو اچھی بات ہوتی ہے، لیکن جب کوئی رب کے ساتھ برابری شروع کر دے کسی دوسری مخلوق کی، تو اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ یعنی ویسے عدل و انصاف کے لیے تو عدل
سب کے ساتھ برابری کرنا وہ ایک اچھی صفت ہے، لیکن کوئی بندہ رب کے ساتھ ہی برابری شروع کر دے اس معنی میں کہ وہ خود کو رب کے برابر کر لے یا کسی اللہ کی مخلوق کو اللہ کے برابر کر لے، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ وہ اللہ جس نے یہ کام کیے ہیں، زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے، اندھیروں اور نور کو پیدا کیا ہے، یہ تو اللہ وحدہ لا شریک کے کام ہے۔ تو جب زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ اکیلا ہے، رات اور دن کو پیدا کرنے والا اللہ اکیلا ہے، تو پھر اللہ کے ساتھ یہ جو دیگر مخلوقات کو، دیگر معبودوں کو اللہ کے برابر ٹھہرایا جاتا ہے، انہوں نے کس کو پیدا کیا ہے زمین و آسمان میں سے، رات اور دن میں سے؟ تو پھر کافر لوگ کس طرح اللہ کے ساتھ برابر کر دیتے ہیں دوسروں کو؟ یہاں شرک مراد ہے۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، ثم قضى اجلا، پھر اس نے مقرر کیا ایک مدت کو۔ تین مٹی کو کہتے ہیں، کس مٹی کو تین کہتے ہیں؟ مٹی کی کئی قسمیں، کئی صورتیں ہوتی ہیں، مٹی کی کس صورت کو تین کہتے ہیں؟ گیلی مٹی کو کہتے ہیں، گیلی مٹی، کیچڑ والی مٹی، اس کو تین کہتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو گیلی مٹی سے پیدا کیا کہ اللہ نے انسان کو خشک مٹی سے پیدا کیا؟ گیلی مٹی سے۔ گیلی مٹی سے۔ تو قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے کہ اللہ نے تمہیں تراب سے پیدا کیا۔ تراب تو گیلی مٹی کو نہیں کہتے، خشک مٹی کو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سیدنا آدم علیہ السلام تراب سے تھے، حدیث میں آتا ہے، اور ہم سب مٹی سے ہیں۔ تو انسان خشک مٹی سے پیدا ہوا، گیلی مٹی سے پیدا ہوا۔ سر پانی بھی جز ہے، تو جب خشک مٹی میں پانی ملے گا تو گیلی بن جائے گی، اس سے پہلے دونوں ہی شامل ہیں سر۔ بالکل صحیح۔ قرآن کریم میں جب انسان اور انسان کی تخلیق کا ذکر ہے تو مٹی کا ذکر ہے، تو مٹی کا ذکر مختلف انداز سے ملتا ہے۔ کبھی ملتا ہے کہ انسان خشک مٹی سے پیدا ہوا، کبھی ملتا ہے انسان یعنی تراب سے، کبھی ملتا ہے کہ انسان تین سے پیدا ہوا، گیلی مٹی، کیچڑ والی مٹی سے، کبھی ملتا ہے کہ انسان گلی سڑی مٹی سے پیدا ہوا، ایسی مٹی جو کالی اور سڑی بسی مٹی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ صلصال ایسی مٹی جو کھنکتی مٹی ہے۔ کھنکتی مٹی کیسے؟ یعنی ایسی مٹی جو گیلی ہو لیکن پھر خشک ہو جائے وقت گزرنے کے ساتھ، اور خشک ہونے کے ساتھ اس کے اندر کھنکھار آواز تھوڑی سی پیدا ہو جائے۔ یعنی اگر گیلی مٹی ہے نا، کیچڑ، اس کو پکڑ کے اس کو ماریں آپ کسی جگہ پر، آواز نہیں آئے گی، لیکن تھوڑی سی خشک ہونا شروع ہو جائے، جم جائے، وہ تھوڑی سی خشک ہونا شروع ہو جائے، اب اس کے اندر آواز پیدا ہونا شروع ہو جائے گی تھوڑی بہت۔ من حمئن، من صلصال، کھنکتی مٹی سے، من حمئن، سیاہ مٹی سے، مسنون، مسنون تو ایسی چیز کو کہتے ہیں جو یعنی سڑ بس کر اس کے اندر بدبو پیدا ہو جائے، مسنون، ایسی مٹی سے انسان پیدا ہوا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رحمان میں کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے تو انسان کو کھنکتی مٹی سے پیدا کیا، اور ایسی مٹی جو صرف کھنکتی نہیں ہے بلکہ فخار کی طرح ہے۔ فخار ایسی مٹی کو کہتے ہیں کہ جس کو آگ سے تپا دیا گیا ہو۔ تو آپ کو مختلف مراحل ملیں گے انسان کی۔ کئی جگہ فرمایا من سلالۃ من طین، مٹی کے خلاصے سے، مٹی کے جوہر سے۔ تو یہ سارے اصل میں انسان کی تخلیق کے مراحل ہیں۔ کسی آیت میں کوئی مرحلہ آ گیا، کسی آیت میں کوئی مرحلہ آ گیا، کسی آیت میں کوئی مرحلہ آ گیا، تو یہ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے آپس میں۔ تو اللہ نے بڑی ہی قدرت کے ساتھ، بڑی عظیم قدرت کے ساتھ اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ انسان کی پیدائش کہنے کو انسان باقی مخلوقات کے مقابلے میں اتنا بڑا نہیں ہے، اتنی بڑی اس کی خلقت نہیں ہے، لیکن انسان کی پیدائش بہت ہی بڑے عجیب طریقے سے ہوئی ہے۔ انسان کے اندر اللہ نے وہ صفات اور وہ اپنی بڑی نشانیاں رکھ دی ہیں کہ وہ انسان کے اندر اتنی نشانیاں ہیں کہ انسان اپنے اندر ہی موجود اللہ کی تخلیق کی نشانیوں میں غور کرے تو اللہ کی پہچان کے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ،
تمہارے نفسوں کے اندر اللہ نے اتنی نشانیاں رکھ دی ہیں، کیا تم غور نہیں کرتے؟ کبھی انسان اپنے اور اپنی تخلیق کے اندر اور جو انسان کے اندر اللہ نے چیزیں پیدا کی ہیں اور جو سسٹم رکھ دی ہیں، کبھی انسان اس پہ غور کرے۔ ہمیں تو یہی نہیں پتا ہمارے اندر کیا کیا سسٹم چل رہے ہیں، اور پھر جب انسان بڑے بولنے لگتا ہے اور انسان کو یہی نہیں پتا انسان کے اندر کیا چل رہا ہے، انسان کا دل دھڑک رہا ہے، کیسے دل دھڑک رہا ہے، وہ انسان کی مرضی سے دھڑک رہا ہے، انسان کا سانس چل رہا ہے وہ کیسے چل رہا ہے، ہماری مرضی سے چل رہا ہے، ہمارے اندر کیا کیا سسٹم اللہ نے لگا رکھے ہیں۔ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا گیلی مٹی سے، ثم قضا اجلا، پھر اس نے مقرر کیا مدت کو۔ اجل کہتے ہیں مدت کو۔ اس مدت سے مراد کیا ہے؟ ہر انسان کی موت کا وقت۔ ہر انسان کی اللہ نے مدت مقرر کی۔ جب ہر انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، دنیا میں وجود بخشا ہے، تو پھر وہ اس کے لیے اس سے پہلے ہی اللہ نے اس کی موت کا وقت بھی مقرر کر دیا ہے۔ وہ وقت آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری اللہ کی عظیم قدرتیں ہیں۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک مدت لکھی ہوئی ہے اللہ کے پاس۔ مسمن کا لفظی مطلب ہم عام طور پہ کہتے ہیں لکھی ہوئی مدت۔ مسمن کا لفظی مطلب ایسی چیز جس کا نام رکھ دیا گیا ہو۔ مسمن یہ نام سے ہے، نام رکھنے سے، سین میم واو۔ مسمن جس کا نام لے لیا گیا ہو، جس کا نام رکھ دیا گیا ہو، یعنی معروف معنی کے مطابق جس کو طے کر دیا گیا ہو۔ اور ایک مدت طے شدہ ہے عندہ، اس کے پاس، یعنی اللہ کے پاس۔ پہلی مدت سے کیا مراد ہے اور اس مدت سے کیا مراد ہے؟ ثم قضا اجلا سے کیا مراد ہے اور وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ سے کیا مراد ہے؟ پہلی کا مطلب انسان کی موت اور دوسرا جو قیامت کا دن ہو۔ جی بالکل ٹھیک۔ یعنی پہلی مدت سے مراد جب ہر انسان کو اللہ نے پیدا کیا گیلی مٹی سے، تو اس مدت کا تعلق ہر انسان کے ساتھ، ہر انسان کی موت۔ اور وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ یہ کوئی اور اجل ہے، یہ ایک اجل ہے جو اس پورے سسٹم کی ایک مدت ہے۔ اللہ نے پوری کائنات پیدا کی، تو اس پوری کائنات کی بھی اللہ نے ایک مدت رکھی ہے، یعنی قیامت مراد ہے اس سے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ایک مدت ہے جو لکھی ہوئی ہے اللہ کے پاس، جس کا اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اللہ کی اتنی قدرتوں کے بعد بھی، اتنی شان کے بعد بھی تم شک کرتے ہو۔ کیا شک کرتے ہو؟ کہ ہمارے مرنے کے بعد اللہ نے ہمیں، دیکھیں اللہ نے پیدا بھی کیا گیلی مٹی سے، اللہ نے ہماری موت کا وقت بھی مقرر کر دیا، پھر اللہ نے قیامت کا وقت بھی مقرر کر دیا۔ قیامت آنی ہے، ہر چیز جس طرح ہر انسان پیدا ہوتا ہے، پھر جس طرح انسان کا مرنا طے ہے، قیامت کا آنا بھی طے ہے۔ پھر لوگ شک کرتے ہیں قیامت کے آنے نہ آنے کے بارے میں۔ یعنی یہ اصل میں جب کہتے ہیں لوگ قیامت نہیں آئے گی، یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے اوپر اعتراض ہے۔ اللہ رب العالمین کے اوپر کیا اعتراض ہے؟ اللہ رب العالمین کی قدرت پر اعتراض ہے۔ اللہ رب العالمین کی قدرت پر شک ہے۔ کیا شک ہے؟ مشرکین کہتے تھے جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، تو پھر ہمیں کون پیدا کر سکے گا؟ ان کا بنیادی اعتراض ہی یہ تھا۔ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے، یہ لوٹنا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی مٹی میں مل جائے؟ جب انسان مرتا ہے، دیگر جانور تو مٹی میں مل جاتے ہیں آہستہ آہستہ کچھ عرصے کے بعد، پہلے اس کا جسم، پھر ہڈیاں تک۔ تو لوگ کہتے تھے جب ہم مٹی، جب بوسیدہ ہم ہو جائیں گے تو پھر ہمیں پیدا کون کرے گا؟ اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں کہ انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفہ سے پیدا کیا، پھر وہ واضح جھگڑالو ہے۔ وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے۔ ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے۔ کیا مثال؟ کہ اللہ انسان کو، جب انسان مر جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، اللہ انسان کو کیسے پیدا کر سکیں گے؟ یہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے کہ اللہ، یہی اللہ ہے جو انسان کو عدم سے وجود میں لایا ہے۔ جو انسان کو عدم سے وجود میں لایا ہے، وہ انسان کو پیدا ہونے کے بعد، مارنے کے بعد، چاہے مٹی میں مل جائے، دوبارہ انسان کو پیدا نہیں کر سکتا۔
وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہتا ہے کہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب وہ بسیدہ ہو جائیں گی، جب وہ بربری ہو جائیں گی۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے اللہ کے رسول آپ فرما دیجئے کہ ان کو وہ پیدا کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ وہو بکل خلق علیم، وہ تو ہر قسم کی تخلیق کو بہت جاننے والا ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، جس نے سبز درخت سے آگ پیدا کی۔ پرانے زمانے میں وہ آگ جلاتے تھے، وہ درخت سے آگ پیدا ہونا، درخت یعنی اس کے اندر تری ہوتی ہے، تری سے آگ کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ جب اللہ وہ کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، کیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے وہ اس پر قادر نہیں کہ وہ تم جیسوں کو دوبارہ پیدا کر دے مرنے کے بعد؟ بلا وهو الخلاق العلیم، کیوں نہیں، وہ تو بہت بڑا خلاق ہے، بڑا جاننے والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کا کام تو یہ ہے کہ بس اللہ نے جب کسی کام کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے اللہ تو بس کن کہہ دیتے ہیں، اللہ کے کن سے ہی ہر چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ کو تو بہت زیادہ کوئی کھیچل نہیں کرنی پڑتی، پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے، کن کہہ دیتے ہیں، کن سے ہر چیز ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم کس طرح شک کرتے ہو اللہ رب العالمین کی قدرت پر۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب ایک انسان انکار کرتا ہے مرنے کے بعد کی زندگی کو تو یہ اللہ کو جھٹلاتا ہے۔ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ انسان مجھے گالی دیتا ہے اور انسان کا یہ حق نہیں تھا مجھے گالی دے، اور انسان مجھے جھٹلاتا ہے اور انسان کا یہ حق نہیں تھا مجھے جھٹلائے۔ انسان کا اللہ کو گالی دینا کیا ہے؟ انسان کا اللہ کو گالی دینا یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ اللہ نے اولاد پکڑی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں انا الاحد الصمد الذي لم يلد ولم الد ولم اولد ولم يكن له كفوا احد، میں بے نیاز ہوں، نہ میں نے نہ کسی کو پیدا کیا ہے، نہ کسی سے پیدا ہوا ہوں، اور میرا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے۔ اور اللہ کی تکذیب کیا ہے؟ کوئی یہ کہے کہ اللہ ایک دفعہ پیدا کرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی شان بیان کرتے ہوئے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، وہ اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، وہ جانتا ہے تمہاری پوشیدہ چیزوں کو، تمہاری علانیہ ظاہری چیزوں کو، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم کمائی کرتے ہو۔ وہ اللہ ہے آسمانوں میں بھی، وَفِي الْأَرْضِ اور زمین میں، يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، وہ جانتا ہے تمہاری پوشیدہ چیزوں کو اور تمہاری علانیہ چیزوں کو۔ یہ بھی اللہ کی عظیم قدرت، اللہ کی شان ہے۔ کیا مطلب ہے وہ اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں؟ اپنی اپنی قدرت اور علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہ اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ کیا مراد ہے اس سے مراد اللہ کی موجودگی نہیں ہے، اس سے مراد اللہ کی الوہیت ہے۔ اس کی تفسیر وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم میں دوسرے مقام پر فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، سورہ زخرف آیت نمبر 84۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہاں؟ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، اور وہ اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے۔ یعنی وہ اللہ ہے جس کی عبادت آسمانوں میں بھی ہوتی ہے اور زمین میں بھی ہوتی ہے، یعنی وہ اللہ آسمانوں میں بھی خدا ہے، زمین میں بھی خدا ہے، یہ مطلب ہے۔ وہ اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، یعنی وہ معبود ہے آسمانوں اور زمین میں، آسمانوں والے بھی اسے اللہ مانتے ہیں، زمین والے بھی اسے اللہ مانتے ہیں، یہ مراد ہے۔ اس سے کسی کو یہ مغالطہ ہو کہ اللہ موجود ہے آسمانوں میں اور زمین میں، یہ صحیح معنی نہیں ہے اس آیت کریمہ کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ بذاتی ہی، اللہ تعالیٰ تو کہاں ہیں؟ اللہ عرش پہ ہیں۔ جیسے اللہ رب العالمین اپنا تعارف خود کرواتے ہیں، انسان کیا جان سکتا ہے؟ اللہ ہی اپنا تعارف خود کرواتے ہیں۔
الرحمن علی العرش استوى، رحمان تو وہ ہے جو عرش پہ مستوی ہے، مستوی کا مطلب جو عرش پہ بلند ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ ثم استوى علی العرش، قرآن میں اللہ نے 7 مقام پر اللہ فرماتے ہیں، زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ وہ عرش پہ مستوی ہو گیا جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ ہاں اللہ کی الوہیت، اللہ کی عبادت آسمانوں میں بھی ہوتی ہے، زمین میں بھی ہوتی ہے۔ اللہ کا علم، اللہ کی صفات وہ جگہ جگہ بکھری پڑی ہیں، اللہ کی نشانیاں۔ شاعر کہتا ہے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی نشانی موجود ہے جو اللہ کے ایک ہونے پر، اللہ کے معبود ہونے پر اور ایک ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ زمین کے ذرے ذرے میں، آسمان کے ذرے ذرے میں اللہ کی رب ہونے کی، اللہ کی توحید کی گواہیاں بکھری پڑی ہیں۔ اللہ کی الوہیت آسمان و زمین میں ہے، اللہ کی عبادت آسمان و زمین میں ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ بعض مفسرین نے کیا کیا؟ بعض مفسرین وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ یہاں وقف کرتے ہیں، وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، یہ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ کو تعلق وہ فِي الْأَرْض کے ساتھ جوڑتے ہیں، لیکن یہ تکلف ہے۔ اس کی وہی تفسیر ہے جو میں نے دوسری آیت کی روشنی میں کی، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، وہ اللہ آسمانوں میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، یہ مراد ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، یعنی وہ آسمانوں میں بھی وہ معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے۔ اور یعلم سرکم وجہرکم، وہ جانتا ہے تمہاری پوشیدہ چیزوں کو اور تمہاری علانیہ چیزوں کو، یعنی انسان یا اللہ کی مخلوقات، جن جو مکلف ہیں، وہ جو چھپ کر کام کریں اللہ انہیں بھی جانتا ہے، وہ جو علانیہ کام کریں اللہ انہیں بھی جانتا ہے۔ اللہ کے لیے یہ دونوں کام برابر ہیں، یہ بات بھی سمجھ لیجئے۔ یہ نہیں کہ جو چھپی ہوئی چیز، جو علانیہ چیز ہے اللہ کو زیادہ بہتر نظر آتی ہے، جو چھپی ہوئی چیز ہے اللہ کو وہ کم نظر آتی ہے، والعیاذ باللہ۔ دونوں چیزیں اللہ کو ایک جیسی نظر آتی ہیں۔ ایک کام دن کے 12 بجے ہو، بادل نہ ہو، اور ایک کام انتہائی گھٹٹو اندھیرے میں رات کے وقت ہو، کوئی اونچی چیختے ہوئے کوئی پکار رہا ہو اللہ کو، کوئی دل میں سوچ رہا ہو، اللہ کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں۔ سورہ رات میں اللہ فرماتے ہیں سواء منکم من اسر القول ومن جہر به، تم میں سے کوئی شخص خفیہ بات کرے، کوئی شخص چیخ کر بات کرے، اللہ کے لیے برابر ہے۔ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، کوئی رات کو چھپ کر چلنے والا ہو، کوئی دن دیہڑے سب کے سامنے نمایاں ہو کر چلنے والا ہو، اللہ کے لیے دونوں برابر ہیں۔ یعنی ایک شخص چھپ چھپا کر چلتا ہے اور وہ رات بھی ہے، رات کا اندھیرا بھی ہے، اور وہ چھپ چھپا کر چلنے کی کوشش کر رہا ہے، چھپنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، اور ایک دن دیہڑے سب کے سامنے وہ نمایاں ہو کر چل رہا ہے، اللہ کے لیے دونوں برابر ہیں۔ تو یعلم سرکم وجہرکم، وہ جانتا ہے تمہاری پوشیدہ چیزوں کو، تمہاری علانیہ چیزوں کو، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم کمائی کرتے ہو۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، وقت ختم ہو گیا، اسی پہ بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔